الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تعالى في مقام آخر بأي ذنب قتلت صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں، پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز و درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک سن 1442 ہجری کا آج آخری جمعہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا اکثر مہینہ گزر چکا، چند دن باقی ہیں۔ خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس میں اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آیا۔ جس طرح وہ باقی دنوں میں زندگی گزارتے تھے، اسی طرح ہی رمضان المبارک میں انہوں نے زندگی گزار دی۔ بہرحال پھر بھی جس بندے کو احساس ہے، جس کے اندر خوف خدا موجود ہے، جس کے اندر ایمان کا کچھ ذرہ موجود ہے، ابھی بھی رمضان المبارک کے کچھ دن باقی ہیں، کچھ نہیں بگڑا۔ جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہے، ہمارے مانگنے کی ہی دیر ہے، اللہ رب العالمین کے دینے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ ویسے اگر آج دنیا کے اوپر نگاہ دوڑائی جائے، دیکھا جائے بغور، یقین کرو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان کے دل سے احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں یا میرا وجود اس دنیا کے اوپر کتنی قیمتی ہے، مجھے اللہ نے کیوں بنایا، مجھے اللہ نے دنیا پر کیوں بھیجا۔
مسلمان کے اندر سے یہ احساس کا ختم ہو جانا، یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، آپ توجہ سے دیکھ لو۔ مسلمان کے اعمال سارے یہود و نصارہ والے ہیں اور مرنے کی تمنا مدینے کی کرتا ہے۔ مسلمان کے اعمال سارے یہود و نصارہ والے ہیں اور دعویٰ اس کے نبی کا کرتا ہے۔ خوشی اور غمی میں ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ دعویٰ کرتا ہے میں بہت بڑا مومن ہوں۔ یہ منافقت ہے۔ صحابی رسول ہیں، حضور کی مجلس سے اٹھے گھر پہنچے، بیوی بچوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، ہنسی آئی، اچانک خیال آیا کہ میں حضور کی دربار میں میری کیفیت اور تھی، یہاں آ کر میری کیفیت اور ہوگی، اس کا مطلب میں منافق ہو گیا ہوں۔ رونے لگے، دوڑے، روتے جا رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے روکا، کیا ہے؟ کہا یہ ماجرا ہے، ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہماری کیفیت اندر کی اور ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں کیفیت اندر کی بدل جاتی ہے، اس کا مطلب ہم منافق ہو گئے۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے، یار ہاں کیفیت تو میری بھی ایسی ہے، چلو حضور سے جا کے پوچھتے ہیں۔ یہ احساس تھا صحابہ کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ اور آج مسلمان شروع سے دیکھیں، ہوش سنبھالتا ہے، شادی کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے دیکھو تیرے اندر کیا سوچ آتی ہے، یہ پتہ چلے گا یہاں ایمان کا۔ تیرے بچوں کو تیرے خیال میں سوچ کیا آتی ہے، میں نے اس کو اسکول میں داخل کرا کے اعلیٰ ڈگری دلوانی ہے یا اس کو کسی مدرسے میں ڈال کر قرآن کا حافظ اور عالم بنانا ہے۔ چاہتا ہے میرے بچے میرے فرما بردار ہوں، میرے بچے حافظ ہوں، میرے بچے عالم ہوں، لیکن داخل اردو اسکول کراتا ہے۔ یہ منافقت اسی چیز کا نام ہے نا۔ زبان پہ کچھ ہے، اندر کچھ ہے، عمل کچھ ہے۔ کہاں گئے مسلمان ہیں؟ ہر بندہ اپنے اندر کو ٹٹولے کہ میری زبان پہ جو بات ہے کیا میں اپنے عمل سے بھی وہ ثابت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری قبر پہ آ کر پڑھے، میں جب مر جاؤں تو میری نماز جنازہ میرے بچے کو آئے، میں مر جاؤں میری قبر کے آ کر پورا قرآن پڑھے، لیکن اس کو قرآن پڑھاتا نہیں ہے۔ اسکول میں بھیجتا ہے، فیس بھی ادا کرتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، کتابوں کا خیال بھی کرتا ہے، یونیفارم کا خیال بھی کرتا ہے، ٹائم پہ فیس بھی ادا کرتا ہے، استاد سے جا کر پوچھتا بھی ہے، اس کا رزلٹ بھی چیک کرتا ہے، اس کی ایک ایک چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے، اس کو ٹیوشن بھی پڑھاتا ہے۔ اس کا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے دیکھنا، جو تو چاہتا ہے کہ میرا بچہ قبر کے اوپر آ کر قرآن پڑھے، اس قرآن کے لیے بھی کبھی اتنی محنت کی ہے؟ کبھی جا کر پوچھا ہے کہ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، آج سبق لیا ہے، میرے بچے کے قرآن کے الفاظ ٹھیک ہیں نہیں ہے، میرے بچے نے قرآن کتنا پڑھ لیا ہے؟ نہیں ہوگا، کرتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد الزام مولوی کے اوپر، جی مولویوں نے کیا کیا؟ ناراض نہ ہونا، یا تھوڑی سی سخت باتیں، خرچ اسکول پہ، پوری توجہ اسکول پہ، ٹیوشن اسکول پہ۔ بھائی پھر تو یہ تیار رہے کہ تیرا بچہ آ کر تیری خبر پر انگریزی تو پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا۔
پھر یہی ہوگا. آج 95% مسلمان کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی. باپ اور ماں کے جنازے پر بھی رب کعبہ کی قسم دھوکہ دے کے کھڑے ہوتے ہیں، خاموش ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. اپنی اولاد کی ابھی سے تربیت کر نیکی کی، ابھی سے اپنی اولاد کو اس لائن پہ لے کے آ، ابھی سے ذہن بنا. اور آپ بعد میں بیٹھ کے ڈسکس کر لینا ایک دوسرے سے، پوچھ رہے یار آپ اپنے بچوں کو اسکول کیوں پڑھا رہے ہیں؟ پہلے تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. کیا یار تم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو، انجینئر بنانا چاہتے ہو، نوکری دی؟ زیادہ سے زیادہ وہ کہے گا یار روزی روٹی کا کچھ کرتے ہیں، چلو روزی روٹی کا ہو جائے. جب تو نے یہ کہا اس کا مطلب ہے تجھے سکول کی تعلیم پہ یقین ہے، رب اکبر کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے، جس نے کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے موت تک اس کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں. تو نے یہاں انکار کیا، تو نے شرک کیا، تو نے رزق کا ذمہ دار سکول کو بنایا، اللہ کو نہیں بنایا. باتیں کیا ہیں، عمل کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے. کیا مسلمان ہے؟ دعویٰ کیا ہے، عمل کیا ہے، کس چیز کا مسلمان؟ اور کس نے کہا کہ سکول میں پڑھ کے اس کو روزی رزق مل جائے گی؟ لاکھوں انسان میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آج جو ہاتھ کے اندر ڈگریاں لیے پھرتے ہیں اور خودکشیاں کر رہی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. ڈگریاں کوئی کام نہیں آتی، رزق مقدر کا ہے. میں آپ کو انگوٹھا چھاپ دکھاتا ہوں جو اربوں کے مالک ہیں، اور میں آپ کو بڑی بڑی ڈگریوں والے دکھاتا ہوں جن کے پاس بے بہا ڈگریاں ہیں، وہ ان انگوٹھا چھاپ کے ملازم ہیں. یہ اللہ کی دین ہے. سوچ بدلو، ترجیحات بدلو. کہاں بھٹک رہا ہے مسلمان؟ آج مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح ایک راستہ بھٹکا ہوا مسافر ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ ایک عقل سے ماورا انسان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری منزل کیا ہے. آج کے مسلمان کو اپنی منزل کا پتہ نہیں. تنہائی میں بعد میں بیٹھ کے سوچ لینا یار واقعی یہ میرے 4 بیٹے ہیں، یہ 4 بیٹیاں ہیں، یہ 2 بیٹے ہیں، یار میں نے اس کے مستقبل کا کیا فیصلہ کیا ہوا ہے. تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا. میں نے ان کے مستقبل کا کیا فیصلہ کر رکھا ہے. میں نے ان کو قرآن پڑھانا ہے، عالم بنانا ہے، ان کو دین کی تعلیم دلانی ہے، یا ان کو دنیا دار بنانا ہے. چلو یار دنیا دار ہی بناؤ، کم سے کم اتنا تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے اس کا کرنا کیا ہے. کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کیا جی سکول پڑھانا ہے بس. بے شک وہی پڑھا، کم سے کم اس کے مستقبل کا فیصلہ تو صحیح کر کہ میں نے اس کو کرنا کیا ہے، اور اسی نہج پہ صحیح محنت کر. وہ بھی نہیں ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس چیز کا آج احساس دلانا مقصود ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا اور مسلمان جا کہاں رہا ہے. مسلمان کو اپنا ہی پتہ نہیں. قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، تنہائی کے اندر بیٹھ کے آپ بھی سوچنا، تنہائی کے اندر بیٹھ کے میں بھی سوچوں گا کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور بھاگ رہا ہے. میرے اندر، میرے گھر کے اندر کتنی اطاعت ہے اور کتنی اطاعت اللہ کی ہے، کتنی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. چھوڑ دو باقی باہر کی زندگی کو، چھوڑ دو عبادات کی زندگی کو، وہ بعد میں سوچ لینا. آج جمعے کے بعد
بعد ذرا تنہائی کے اندر بیٹھ کے یہ دیکھ لینا کہ جو میری گھریلو زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے نہیں گزر رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اطاعت کے مطابق ہے کھڑے ہو جانا، 2 رکعت نماز صلاۃ و شکر پڑھ لینا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے جو انہوں نے گھریلو زندگی عطا کی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی ہے۔ اور اگر گھریلو زندگی تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں گزر رہی، اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنا، اللہ کے سامنے استغفار بھی کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اپنی گزشتہ زندگی کی معافی مانگ کے اللہ سے آگے وعدہ کر لینا، اللہ آج کے بعد میری جتنی زندگی ہے میں کم از کم گھریلو زندگی تو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق گزاروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والیوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ آج مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ ہم زمانے جہلیت کے جو کافر تھے ہمارے اعمال ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اس ہفتے کے اندر سوشل میڈیا پہ 2 خبریں چل رہی تھیں۔ ایک خبر پڑھی کہ 3 بچیاں ہیں ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ بھئی یہ کیوں لاشیں پڑی ہیں ان کی؟ بھئی اس لیے لاشیں پڑی ہیں کہ ان چھوٹی بچیاں تھیں، چھوٹی بچوں نے اپنے بابا کو کہا بابا ہمیں عید کے کپڑے چاہیے۔ اس کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ اپنی بچیوں کو عید کے کپڑے دلاتا۔ بچیوں کو لے گیا، ان تینوں بچیوں کو جا کر نہر کے اندر پھینک کر ان کو ختم کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے واضح فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، خیال کرنا فقر و فاقہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو کبھی قتل نہ کرنا۔ اور یہی بچیاں، یہی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، یہ واقعہ آپ نے شاید پہلے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ سامنے بیٹھے ہیں، چھوٹی بچی ہے، اس کو سینے سے لگا رہی ہیں، اس کو چوم رہی ہیں، اس کا بوسہ لے رہی ہیں۔ آقا نے فرمایا تجھے اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی برکت کی وجہ سے ہے، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی 7 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں، اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ایک دفعہ میں سفر پہ جانے لگا، گھر والی کو میری کو حمل تھا، میں اس کو کہہ کے گیا بیٹی پیدا ہو تو اس کو دفن کر دینا، بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، میری گھر والی نے دفن نہیں کیا۔ میں بڑے عرصے کے بعد 2-3 سال کے بعد واپس آیا، میں نے دیکھا گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ کھیلتی کودتی ہے۔ میں نے گھر والی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ ہمسایوں کی لڑکی ہے، یہ ہمسایوں کی بچی ہے۔ اس نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ کچھ دن گزر گئے، آخر میری بچی بھی پوچھتی تھی مجھ سے اماں میرا ابا کہاں ہے؟ آپ کہتی تھی تیرا بابا آ جائے گا، میرا بابا کہاں ہے؟ مجھے یہ تو پتہ چلے میں اس سے گلے لگ کر، میں اس سے سینے سے لگ کر کم از کم پیار تو کر سکوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایک دن میں نے اپنے گھر والے کو بتا دیا۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک دن میری گھر والی نے مجھے بتا دیا کہ یہ جو بچی ہے یہ آپ کی اپنی بچی ہے، میں نے ان کو دفن نہیں کیا تھا۔ یا رسول اللہ زمانے جاہلیت کی وہ آگ میرے سینے میں بھڑک اٹھی۔ میں نے ایک دن گھر والی کو کہا، میں نے کہا اس طرح کر بچی کو آج نہلا دھلا، اس کو اچھے کپڑے پہنا، آج میں اس کو ماموں کے گھر لے کے جاؤں گا۔ میں آگے کدال وغیرہ رسی وغیرہ پہلے رکھ کے آ گیا تھا۔ جب میں وہاں سے تو اپنی بچی کو اٹھا کے لے گیا، جب گھر سے اوجھل ہوا میں نے بچی کو پیدل چلانا شروع کر دیا۔ وہ بچی معصوم اور ننھی کہتی تھی ابا جان میرے پاؤں کے اندر کنکریاں چبھتی ہیں، جوتا میرے پاؤں میں نہیں ہے۔ مجھے کوئی ترس نہیں آیا، میں نے اس کو 2 تھپڑ مارے، میں نے کہا میرے آگے آگے دوڑتی ہوئی چلی جا۔ یا رسول اللہ میں وہاں پہنچا،
میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. گڑھا کھودتے کھودتے مجھے پسینہ آتا. وہ اپنے چھوٹے سے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اپنے دوپٹے کو اٹھا کر آ کر میرے چہرے سے میرا پسینہ صاف کرتی. دھوپ آ گئی. میں نے دیکھا اس نے ایک پتھر اٹھایا, پتھر اٹھا کر میرے پاس رکھا, سورج کے سامنے اور میرے سامنے اپنا یوں دوپٹہ لہرا دیا کہ میرے بابا کو آگ دھوپ کی گرمی اور آگ نہ پہنچے. یا رسول اللہ, مجھے پھر بھی کوئی ترس نہ آیا. جب میں نے گڑھا کھود لیا, میں نے یوں خونی نظروں سے اپنی بچی کو دیکھ کر اس کے بالوں سے یوں پکڑا. مجھے پھر بھی کوئی ترس نہ آیا. میں نے اسی رسی کے ساتھ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے. باندھنے کے بعد میں نے اس کو اسی گڑھے کے اندر ڈالا. میری بچی رونے لگی, کہنے لگی بابا آپ نے تو میری ماما کو کہا تھا میں اس کو ماموں کے گھر لے کے جا رہا ہوں, کیا یہی ماموں کا گھر ہے؟ کم از کم مجھے اس وقت بتا کے آتے, میں اپنی اماں کو آخری بار گلے مل کے آتی, اماں آج آخری ملاقات ہے, پھر ملاقات نہیں ہوگی. یا رسول اللہ, مجھے پھر بھی کوئی رحم اور ترس نہ آیا. میری بچی رو کے کہنے لگی بابا مہربانی کر دو, مجھے یہیں چھوڑ دو, مجھے جنگل کے درندے کھا جائیں, میں کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی, میں کبھی آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی, میں کبھی آپ سے کپڑے نہیں مانگوں گی, میں کبھی آپ سے کوئی چیز کا سوال نہیں کروں گی, مجھے یہاں جنگل کے درندے کھا جائیں مجھے منظور ہے, لیکن بابا اپنے ہاتھوں سے تو مجھے یہاں دفن کر کے نہ جاؤ. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو, صحابہ بھی زاروں قطار رو رہی ہے. یا رسول اللہ, وہی پتھر میں نے اٹھایا, اس معصوم کے سینے پہ مارا, مٹی ڈالی اور بند کر دیا. آج یہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اس ظالم باپ نے 3 بچیوں کو اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک اور سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی تھی میاں والی کے علاقے میں کہ ایک آدمی کی 4تھی بیٹی پیدا ہوئی. اس ظالم نے تیش میں آ کر پہلی بھی 3 بیٹیوں کو اور اس 4تھی بیٹی کو بھی 4وں کو گولی مار دی. مسلمانوں, ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو, اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرو, ورنہ یہی ظالم درندے بنیں گے. تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو شعور یافتہ بنا دیا, میں نے تو اس کو روشن خیال بنا دیا, میں نے تو اس کو جدید دنیا دکھا دی. اللہ کی قسم, یہ جدید دنیا کی طرف تو نہیں جا رہا, یہ تو راستہ جاہلیت کی طرف جا رہا ہے. یہی کچھ اس وقت ہو رہا تھا جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, اور وہی کچھ آج ہونے جا رہا ہے. اور مسلمان کا خیال ہے میں جدید اور روشن خیال ہو گیا ہوں. کوئی جدید اور روشن خیال نہیں ہے, تو زمانے جاہلیت کی طرف واپس لوٹ رہا ہے. تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا, میدان معاشر لگا ہوگا, ہر بندہ پریشان ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, ہر بندہ کہے گا کہ پتہ نہیں آج میرا کیا بنے گا, جنت کو ڈھونڈتا پھرے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کی, ان کو صحیح دینی تعلیم دی, ان کا صحیح جگہ رشتہ طے کیا, صحیح جگہ رشتہ طے کرنے کے بعد آگے ان کا صحیح ان کی دیکھ بھال بھی کی, فرمایا لوگ جنت کو ڈھونڈیں گے, میں محمد الرسول اللہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو ڈھونڈوں گا, اور قیامت والے دن میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ بیٹیوں کی صحیح پرورش دینی تعلیم و تربیت کرنے والا اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچنا, میں بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچوں گا میں نے اپنے بچوں کی کتنی دینی تربیت کی, میں نے اپنی بیٹی کو دینی تعلیم کتنا دی, میں نے اپنی بیٹی کو دنیاوی تعلیم کتنی دی, میں نے اپنی بیٹی کے دین کے بارے میں کیا سوچا, اپنی بیٹی کے دنیا کے بارے میں کیا سوچا. آیا کہ میں نے اپنے بیٹی کو 6 کلمے یاد کرا دیے, اس کو 6 کلمے آتے ہیں نہیں آتے,
میں نے اپنی بیٹی کو نماز پوری یاد کرا دی یا نہیں کرا دی، میں نے اپنی بیٹی کو صحیح قرآن پڑھا دیا نہیں پڑھا دیا، میں نے اپنی بیٹی کو دین کا اتنا علم دے دیا یہ نہیں دے دیا جس سے وہ اس کو دین کا پتہ چلے۔ ایک بات آج میں بڑی کھل کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تو مولوی صاحب ہے ٹھیک ہے، تو پیر صاحب ہے ٹھیک ہے، تو تبلیغی ہے ٹھیک ہے، تو تہجد گزار ہے ٹھیک ہے، تو بڑا نمازی ہے ٹھیک ہے، تو حاجی ہے ٹھیک ہے، تو ہر سال عمرہ کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج جا کے گھر میں بیٹھ کے سوچنا، اگر تیری بیٹی کے بازو یہاں تک ہیں، تیری گھر والی کے بازو یہاں تک ہیں، اگر تیری بیٹی کے گھٹنے ظاہر ہیں، تیری گھر والی کے گھٹنے ظاہر ہیں، تیری بیٹی کے چہرے پہ پردہ نہیں ہے، تیری گھر والی کے چہرے پہ پردہ نہیں ہے، اگر تو نے ان کے دین کی فکر نہیں کی، رب اکبر کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، تو ہر سال حج عمرے کر جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، جاؤ جا کر بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ فلاں جو بستی ہے اس بستی کو جا کر تہس نہس کر دو۔ حضرت جبریل امین وہاں پہنچتے ہیں، سیدنا جبریل امین وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں ایک ایسے اللہ والے ہیں، ایک ایسے بزرگ ہیں، ایک ایسے نیک آدمی ہیں جس نے آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کتنا وقت ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ پوری توجہ سے سننا، آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پریشان واپس گئے، یا اللہ تیرا اتنا نیک بندہ ہے، وہ تو اتنا عظیم آدمی ہے، یا میں آپ کے ماحول کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، وہ تو بڑے حاجی صاحب ہیں، ان کی تو تہجد قضا نہیں ہوتی، وہ تو بڑے نمازی ہیں، ان کا تو کبھی روزہ قضا نہیں ہوا، ان کی تو کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، ان کی تو کبھی نماز نہیں چھوٹی، وہ تو ہر سال حج کرتے ہیں، وہ تو ہر سال 2 عمرے کرتے ہیں، وہ تو غریبوں کا بھی بڑا فکر کرتے ہیں، وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آج تک انہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، او جبریل امین جا اضرب لہم، یہ ساری کی ساری بستی کو اٹھا کر اس ظالم اور بدبخت کے اوپر ڈال دے۔ اس کو اپنی فکر رہی یا اپنی نمازوں کے اندر منہمک رہا، اپنی اس کی تہجد بے شک قضا نہیں ہوئی، اس کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کو فکر نہیں تھی، اس کی بیٹی کی سارا دن ٹچ موبائل اٹھا کر سارا دن یہود و نصارہ کی زندگی کو دیکھتی اور مانتی تھی، اس کو کبھی احساس نہیں ہوا۔ اس کی گھر والی کا پردہ سنت کے خلاف تھا، اس کی گھر والی کے چہرے پہ پردہ نہیں تھا، اس کی بیٹی کا لباس دین کے مطابق نہیں تھا، اس کی بیٹی کا لباس یہاں بازو آدھے تھے، اس کی بیٹی کا جو لباس تھا اس کی آدھی ٹانگیں کھلی ہوئی تھی، اس کی بیٹی کا جو لباس تھا وہ تنگ لباس تھا، اس کی بیٹی کا جو لباس تھا دین کے بالکل برعکس تھا، اس کو کبھی فکر نہیں تھی۔ لہذا آج اس کو اٹھا کر بے شک یہ نمازی ہے، بے شک یہ تبلیغ والا ہے، بے شک یہ مولوی صاحب ہے، بے شک یہ تہجد گزار ہے، بے شک یہ حاجی صاحب ہے، اس کو اٹھا کر الٹا منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیوں سوچو، اپنی فکر کرو، آج ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں۔ آج میرا کاروبار سب سے زیادہ بڑھے، مجھے اس کی بڑی فکر ہے، میری ایک دکان ہے دوسری ہو جائے، میرا ایک پلاٹ ہے دوسرا ہو جائے، میرا 1-2 ڈمپر ہے میرے 4 ڈمپر اور ہو جائیں، میرا اتنا لاکھوں کا کاروبار ہے یہ کروڑوں میں منتقل ہو جائے۔ یاد رکھنا، اللہ کی قسم تجھے قیامت والے دن ڈمپر نہیں بچائیں گے، قیامت والے دن تجھے لاکھوں روپے نہیں بچائیں گے، قیامت والے دن تجھے تیرا کاروبار نہیں بچائے گا، قیامت والے دن تجھے یہ تیری دنیا داری نہیں بچائے گی۔ اگر تو نے گھر کے اندر اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی گھر والی کی تربیت کی فکر نہ کی تو یاد رکھنا وہاں پر تیرا چھوٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
تو اسی لیے آج میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ آپ لوگوں تک کوشش کروں، یہ احساس منتقل کروں۔ یہ جو اندر احساس ہے، یہی دیکھو، یہاں دیکھو، کوئی شہر نہیں ہے، ایک گاؤں اور دیہات ہے، ہر جگہ بے پردگی نظر آتی ہے، ہر جگہ بے حیائی نظر آتی ہے، ہر جگہ جو باہر عورت نکلتی ہے بے پردہ ہو کے نکلتی ہے، کسی کا اس کو احساس تک نہیں۔ اس کا صرف ایک بندہ مجرم نہیں، سارے کے سارے اس کے مجرم ہیں۔ کہاں جا رہا ہے آج مسلمان؟ کس طرف جا رہا ہے آج مسلمان؟ کیا مسلمان کی آج محنت ہے؟ کیا اسی لیے ہم پیدا ہوئے تھے؟ کیا اسی لیے ہم آئے تھے؟ ہم یہود و نصارہ کو فالو کریں گے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر طرز انداز یہود و نصارہ کا لے کے آئیں گے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر طرز زندگی عیسائیوں والی لے کے آئیں گے، یہودیوں کی لے کے آئیں گے، انگریزوں کی لے کے آئیں گے؟ اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ آج جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آج جو اعمال ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آج جو بد اخلاقی ہے، آج تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ اتنی بیٹیاں کیوں ہو گئیں؟ اللہ کی قسم یہی دین سے بہت دوری ہے، یہی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی یا 2 بیٹیوں کی فرمایا صحیح طریقے پرورش کرنے کے بعد ان کو دینی تعلیم دی، ان کو صحیح معنی رشتہ دلایا، پھر اس کی خبر گیری کرتے رہے، فرمایا میں محمد رسول اللہ کے ساتھ وہ قیامت والے دن ایسے ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آج ہر بندہ اپنی بیٹی کی فکر کرتا ہے، اپنی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، آج باپ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھنا جب تو کسی کی اور کی بیٹی کو اپنے گھر بیاہ کے لاتا ہے، اس کی بھی اسی طرح کیئر کیا کر، اس کا بھی اسی طریقے سے خیال کیا کر جس طرح تو اپنی بیٹی کا خیال کرتا ہے، ورنہ قیامت والے دن تیرے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور والے اخلاق اپناؤ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر خیرکم لآلہ، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، جس کا گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہو، جن کا گھر والوں کے ساتھ بہتر رویہ ہو، گھر والوں کے ساتھ جس کی محبت ہو۔ فرمایا تم سب میں سے سب سے زیادہ گھر والوں کے لیے میں محمد الرسول اللہ بہتر ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا میری عائشہ سے۔ اللہ اکبر! عرب میں کوئی اس طرح جرأت نہیں کرتا تھا۔ آج گھر والوں کا گیلا تو ہم کرتے ہیں محفل میں بیٹھ کر، اور جب ہم گھر میں جاتے ہیں نا تھانے دار بن کے جاتے ہیں، جانور بن کے جاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح نہیں جانا چاہیے، گھر میں انسان بن کے جانا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھائے۔ آج تو گھر میں ناشتے کو لیٹ کرنے پہ، چائے ٹھیک نہ بنانے پہ زبان درازی کرتا ہے کسی کی بیٹی کے اوپر۔ یاد رکھ اللہ نے تجھے بھی بیٹی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک ہاتھوں سے خود سیا کرتے تھے، جھاڑو خود دیا کرتے تھے گھر کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے مبارک خود سیا کرتے تھے۔ تو جتنا بڑا پیر ہے، تو جتنا بڑا مولوی صاحب علامہ صاحب ہے، تو جتنا بڑا حاجی نوازی تبلیغی غازی ہے، حضور سے تیری شان بڑی ہے۔ اور حضور اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ کی قسم یہ 2-3 جملوں میں اللہ نے اتنی وضاحت کے ساتھ اتنی زبردست گھریلو طریقہ سکھایا ہے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں پورے کے پورے سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنا۔ میں کہتا ہوں یہ محاورہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ نے یہ جو جملہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا یہ جملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیوی کا لباس ہو۔
بیٹھ کے توجہ کرنا. یہ لباس ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میرے لباس کو کوئی آگ لگا دے میں برداشت کروں گا؟ میرے لباس کو کوئی پھاڑ دے میں برداشت کروں گا؟ یا میں اپنے لباس کو پھاڑوں گا، اپنے لباس کو آگ لگاؤں گا، اپنے لباس کو گندا کروں گا؟ ابھی استری کر کے آیا ہوں، میں اپنے لباس کو یوں نچوڑوں گا؟ نہیں ہے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جس طرح تم لباس کا خیال کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو. گھر میں جا کر روب جمانا، گھر میں جا کر جانور کی طرح زور زور سے للکارنا، گھر میں جا کر بیوی اور بچوں اور بہو کو گالیاں بکنا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جانور پن ہے. انسان نہیں کر سکتا، یہ جانور کرتا ہے. ایسے اخلاق اپناؤ گھر کے اندر، ایسی محبت ہو گھر کے اندر. اور دینی تعلیم بہت کمی ہے، یقین کرو ہمارے معاشرے میں آج اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم باہر دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، جیسے ہی گھر میں آئیں گے اسی طرح سیریس ہو کر جائیں گے جس طرح جانور بن جاتا ہے. اس کو تقویٰ نہیں کہتے، اس کو نیکی نہیں کہتے، یہ جانور پن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی. توجہ سے سننا میری بات. یا امیر المومنین، میرا گھر والا بہت نیک ہے، بہت عظیم ہے، بہت اچھا انسان ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، مستقل روزے سے رہتا ہے اور رات کو مستقل عبادت کرتا ہے، کبھی بھی اس کی رات عبادت سے خالی نہیں جاتا. حضرت عمر نے فرمایا بڑی بات ہے، بڑا نیک خاوند ہے آپ کا. عورت چلی گئی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. فرمانے لگے امیر المومنین، یہ اپنے خاوند کی تعریف نہیں کر کے جا رہی، شکایت کر کے جا رہی ہے. وہ شکایت کر کے جا رہی ہے؟ فرمایا ہاں. وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا نیک ہے لیکن میرے ساتھ بد اخلاق ہے، بڑا روزے دار ہے، میرے ساتھ اخلاق اچھے نہیں، ساری رات عبادت کرتا ہے مجھے ٹائم نہیں دیتا، سارا دن روزہ رکھتا ہے مجھے ٹائم نہیں دیتا. حضرت نے فرمایا اچھا بالکل یہی بات ہے. فرمایا اس عورت کو بلاؤ. کہا او علی المرتضیٰ، تو نے یہ میری آنکھیں کھول دی، تو نے جو سمجھا فیصلہ بھی اس کا تو کر. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے کہ خالی نماز روزہ عبادت کرتا رہا، گھر کے اندر اگر ٹائم نہیں دیا، گھر والوں کو اچھے اخلاق نہیں دیے، گھر والوں کو اچھی تربیت نہیں دی، تو قیامت والے دن تیرا گریبان پکڑا جائے گا، تو یہ تیری یہ نماز تہجد عبادتیں نہیں بچا سکیں گے. تو اسی لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس بات کی طرف توجہ کریں، اس بات کی طرف دھیان کریں کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں، مدارس کا انتظام کریں، مدارس کے اندر اپنے بچوں کو داخل کریں، مدارس کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم کا انتظام دلائیں. اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ عید ہم قبر میں کرتے ہیں یا دنیا پہ کرتے ہیں. پچھلے سال کئی لوگ ہمارے ساتھ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے، آج جا کر دیکھو قبروں کے اندر آئیں بھر رہے ہیں، ان کی قبر تک کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے. اپنے اولاد کو قرآن کا حافظ بنا جاؤ. اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر بھی خوش رہو گے، قبر کے اندر بھی خوش رہو گے. میدان محشر میں تمہارا وہی حافظ بیٹا تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جائے گا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ میں نے اپنے باپ کا حق اس طرح ادا کیا، انہوں نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا. فرمایا آج 31 سال ہو گئے جب انہوں نے لکھا میرے والد کو فوت ہوتے ہوئے. فرمایا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اپنے والد کو نفل کے اندر کئی سپارے قرآن کے پڑھ کے ان کی بخشش نہ کی. آج ہم سب بیٹھے ہیں جن کے والدین چلے گئے، بتاؤ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ جہاں آپ کا قصور ہے وہاں آپ کے والدین کا بھی قصور ہے. اس وقت زمانہ اچھا تھا، آج جو زمانہ ہے اگر اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ نہیں بناؤ گے، اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دو گے، تمہاری قبر کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہیں قبر کے اندر جوتے پڑیں گے، تیرا کوئی بھی تیری اولاد قبر کے اوپر تیری پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
تو اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اپنی اولادوں کی دینی تعلیم کی فکر کرو۔ اللہ کی قسم یہ دنیا بہت، اب قیامت کے ہم بہت قریب ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں، اب پیچھے آ جاؤ، یہی سوچو۔ انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ یہاں مدرسے کا انتظام کرتے ہیں اور دینی تعلیم کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے ان عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ساتھ ہی کوشش کریں کہ جو ان کے یہ عزائم ہیں انشاءاللہ ان کے اندر بھرپور تعاون کریں تاکہ وہ اس کی تعمیر مکمل کریں، اور اس کے اندر بھرپور ان کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر